علی کا ذکر سنیں تو ذوق بھی بلند کر لیتے ہیں، چپ کر کے ذکر نہیں سنتے علی کا۔ تو پہلی جنگ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313، کافروں کی 1000۔ وہ کتنے مارے گئے؟ کافر 70، مسلمان شہید ہوئے 14۔ یہ 14 شہید ہوئے، وہ 70 مارے گئے۔ تو اگر تاریخ سے پوچھا جائے کہ مولا علی نے کتنے مارے، تو 70 میں سے 39 کافر صرف علی نے مارے، اور 11 کافر مارنے میں حضرت علی شریک ہے۔ شرکت کا معنی یہ ہے کسی صحابی نے کسی کافر کو پکڑا ہوا ہے، قابو نہیں آ رہا، تو آپ نے قریب سے گزرتے ہوئے تلوار مار کے زخمی کر دیا، فرمایا قابو کر لو۔ اس طرح آپ نے 11 مارے، 11 اور 39 کتنے ہو گئے؟ 50 بولے 50۔ تو 70 میں سے تنہا 50 کافر کس نے مارے؟ علی نے۔ تو جب 50 کافر مولا علی کی تلوار مارے تو بتائیں پھر نعرے لگیں گے کس کے؟ اللہ نعرے یا رسول اللہ حیدری، یا علی، یا علی، نعرے حیدری، یا علی۔ نعرے تو پھر علی کے لگیں گے نا۔ وہ تو لگا تھا نعرہ جب حضور اسلام سائڈ پہ ہو کے نماز پڑھنے لگے تو جبریل آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، آپ جنگ جیت گئے، اور آج بڑے بڑے لوگوں کی تلواروں نے جوہر دکھائے ہیں، مگر میرے حضور میرے آقا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جو جوہر علی کی تلوار نے دکھائے ہیں حضور اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ وہاں بھی نعرہ علی کے لگا تھا۔ تو میکسیمم جنگوں کے جو ہیرو ہیں وہ کون ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ۔ اور صرف کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جنگوں کے ہیرو تھے، کوئی میدان ایسا نہیں جس میدان میں علی ہیرو نظر نہیں آتے۔ اگر آپ جنگ تبوک میں لیں، ایک اور اینگل سے بات بتانے لگا، جنگ تبوک میں مسلمانوں کو مال غنیمت جو ملا اتنا زیادہ کہ اونٹ کا چمڑا بھر بھر کے حضور نے ایک دفعہ سونا چاندی ہیرے جواہر اس سے بھر بھر کے ایک ایک صحابی کو دیا۔ یہ یہودیوں کا گڑھ تھا، تو گڑھ فتح ہوا، بڑا مال غنیمت ملا، تو اب حضور اسلام اس کو تقسیم کر رہے ہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات، یہ اونٹ کا چمڑا بھر کے تو آپ نے ایک ایک سپاہی صحابی کو دیا۔ علی اس جنگ کے ہیرو تھے، آپ کو 2 بار دیا۔ مرغب کو بھی مارا تھا نا آپ نے، تو آپ ہیرو، آپ کو 2 بار دیا، پھر 80 ہزار درم دیے۔ ایک درم اس وقت 43 روپے کا ہے، دینے ذرا ضرب 80,000 کے ساتھ 43 کو، اور 1400 سال کا تفاوت بھی ذہن میں لائیں زمانی، یہ کروڑوں میں جاتی ہے بات، کروڑوں میں 80 ہزار درم دیے، اور مولا کائنات کو یہ بھی ڈبل ملے، 80 اور 80 160، 1,60,000۔ تو سب کو جب دیے تو سب نے سنبھال کے رکھے، کسی نے ادھر کسی نے ادھر، کسی نے کوئی پلاننگ کر لی کسی نے کوئی پلاننگ کر لی۔ اور جب مدینہ پاک میں داخل ہونے لگے مولا علی کے مال میں 1 ٹکا بھی نہیں بچا تھا، کدھر گئے؟ سب مخلوق خدا میں تقسیم کر دیا۔ کوئی میدان ایسا نہیں جس میدان میں آگے بڑھ کے لوگوں کی مشکل کشائی نہیں کرتے، آگے بڑھ کے لوگوں کی مدد نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ کہ ایک مسئلہ پیش آیا، ایک بچی ایک بچہ ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم، 2 عورتیں آ گئی، دونوں میں سے ہر ایک کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے اور بچی اس کی ہے، اور دوسری نے کہا نہیں یہ جھوٹ بولتی ہے، بچی اس کی ہے بچہ میرا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے دونوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی ہے؟ تو دونوں نے ایسے ایسے دلائل ایسے ایسے ثبوت دیے کہ سیدنا فاروق اعظم پریشان ہو گئے کہ فیصلہ کیا کیا جائے، تو مشکل میں مبتلا ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا اب یہ مشکل تو پھر علی ہی حل کر سکتے ہیں۔ آپ کو بلایا گیا،
جب مسئلہ پیش کیا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر مجھ سے فیصلہ کروانا ہے ان دونوں کو بھیجیں جا کے اپنا دودھ نکال کے لائیں. ان کو چھوٹے چھوٹے برتن دے دیے, فرمایا لیول ایک جیسا ہونا چاہیے. تو دونوں نے ایک جتنا سیم دودھ لیا اور مولا علی شیر خدا نے فرمایا اب ان کا وزن کریں, جس کا دودھ وزن میں ہوگا زیادہ بچہ اس کا ہوگا, بچہ اس کا ہوگا. آپ یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہاں سے پڑھا ہے. جو کتاب آپ کو ملتی ہے مولا علی کے فقہی مسائل پہ اس کو لے لیں, اس میں آپ کو یہ مل جائے. چاہے امام نسائی کو پڑھ لیں, اوائل دور کے محدثین کو پڑھ لیں یا دور جدید کے, آپ کے فقہی مسائل میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. اچھا آپ نے فرمایا وزن کرو, جس دودھ کا وزن زیادہ ہوگا بچہ اس کا ہوگا. تو وزن کیا گیا, ایک کا وزن زیادہ تھا, حالانکہ لیول ایک جیسا ہے مگر وزن میں وہ بڑھ گیا ایک کا. تو فرمایا بچہ اس کو دے دو. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی تو بتائیں لاجک کیا ہے, وجہ کیا ہے اس کی. تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں نہیں پڑھا آپ نے بچی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور بچے کے 2 حصے ہوتے ہیں. تو رب تعالیٰ جس کو بچہ دیتا ہے نا عورت کو, اس کی غذا میں وٹامنز بھی ٹکڑے رکھتا ہے. جن جن وٹامنز کی وجود اس بچے کے وجود کو ضرورت ہوتی ہے کو ماں کے دودھ میں, بچے والی ماں کے دودھ میں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اس لیے بچے والی ماں کا دودھ وزنی ہوتا ہے. کوئی میدان ایسا نہیں جس میدان میں مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ مخلوق خدا کی آپ مشکل کشائی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. کیا شان ہے مولا کائنات, کیا شان, سبحان اللہ. پھر 4 قربتیں ایسی ہیں جو مولا علی کے علاوہ کسی کو نہیں. 4 قربتیں ایسی, یہ پڑھنا چاہیں سیاہ ستہ کہ 6 کتابیں نا سیاہ ستہ کی, ستہ کہتے ہیں 6 کو, ان میں سے ایک ہے نسائی, امام عبد الرحمن نسائی, انہوں نے لکھی خصائصیت, اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں. 4 نسبتیں قربتیں ایسی ہیں جو مولا علی کے علاوہ کسی کو نہیں ملی, اللہ صرف علی کو ملی. پہلی نسبت یہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو نسب مصطفیٰ کا ہے وہی نسب مولا علی کا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام کے ابو جان اور امی جان وہاں تک, آپ کے دادا جان آپ کی دادی جان تک, آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک, جس پاک سلبوں سے آقا علیہ السلام کا نور آگے آتا گیا, انہی پاک سلبوں سے مولا علی کا نور بھی آ گیا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ بنی ابراہیم میں سے اللہ نے اسماعیل کو چنا, اسماعیل میں سے اللہ پاک نے کنانا کو چنا, کنانا میں سے اللہ پاک نے بنو ہاشم کو چنا, اور بنو ہاشم میں سے اللہ پاک نے مجھے چنا, اور بنو ہاشم سے ہی اللہ پاک نے مولا علی کو چنا. جو نسب میرے آقا کا ہے وہی نسب ان کا ہے مولا علی کا ہے. کسی شخص نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ, یہ نسائی شریف سے ساری باتیں سنا رہا ہوں, سیدنا فاروق اعظم کے سامنے مولا علی کی برائی بیان کی. تو آپ نے فرمایا یہ دیکھ رہے ہو آپ کی قبر انور کی طرف, روضہ پاک کی طرف آپ نے اشارہ کیا, فرمایا دیکھ رہے ہو ان کو جانتے ہو, آقا کے بارے میں فرمایا تمہیں شرم نہیں آئی یہ بات کرنے کی, جو نسب ان کا ہے وہی نسب علی کا. یہ نسبت اور قربت مولا علی کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. اس کو کہتے ہیں نسبی قربت. بولے ذرا, نسبی قربت. دوسری قربت وہ ہے سکنی قربت. بولے ذرا, سکنی سکونت سے نکلا, سکونت کہتے ہیں رہائش. سکنی قربت آقا علیہ السلام کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا تھا گھر, پہلے نہیں تھا, پہلے گھر دور تھا. مدینہ پاک جائیں تو وہ گھر آج بھی موجود ہے جو دور والا گھر ہے. زید بن حارثہ میرے خیال میں وہ صحابی ہے, وہ جن کا گھر حضور کے گھر کے ساتھ جوڑا ہوا تھا.
تو جب شادی ہو گئی مولا کائنات اور سیدہ پاک کی، تو یہ جو تھوڑی سی دوری آئی نا تو حضور بڑے پریشان ہوئے۔ ایک دن سیدہ پاک کو فرماتے ہیں میرے آقا کہ فاطمہ بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم دونوں میرے قریب آ جاؤ۔ مولا علی نے عرض کیا حضور تمہارا گھر ہی دور ہے، آپ کے گھر کے ساتھ زید بن حارثہ کا گھر ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ ریپلیس کر لیں تو ہم آپ کے قریب آ جائیں۔ اس پر پھر حضور نے فرمایا نہیں، یہ مجھے شرم آتی ہے، اللہ ایسا کہنے میں مجھے شرم آتی۔ یہ بالخصوص جو ہم جیسے دین کے طالب علم ہیں جو دین پھیلاتے ہیں آگے، یہ بالخصوص ہمارے لیے اور بالخصوص عام بندوں کے لیے اس میں سبق ہے، عام لوگوں کے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے بھی، کہ چاہنے والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور ہر جگہ ڈیمانڈ کرتے پھریں، وہ تو دے دیں گے، لیکن اسوہ مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں یہ کہنے میں مجھے شرم آتی ہے۔ یہ بات باہر کو سننا تھا اور کسی نے جا کے ان کو کہہ دیا، وہ فوراً حاضر ہوئے، عرض کرتے حضور ماں باپ آپ قربان ہو، مکان کیا چیز ہے، آپ کی فاطمہ بیٹی خوش ہو جائے تو اس سے بڑھ کے ہمیں کیا ہے، مکان ریپلیس ہو گیا۔ سیدہ پاک قریب آ گئے، اب حضور کا مکان حجرہ اور سیدہ پاک کا دیوار میں ایک کھڑکی بنا دی گئی، اور حضور علیہ السلام ایسے پردہ ہٹا کے دن میں کئی بار دیکھتے، اللہ اور 5 مرتبہ تو بالخصوص جب آپ نماز کے لیے نکلتے تو 3 دفعہ فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت، سلام کرتے، پھر فرماتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، پھر یہ آیت پڑھتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت پڑھتے 5 مرتبہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سلام دعا دیتے مولا علی، یہ سکنی قربت کی نسبت کا فیض ہے۔ یہ سلام کی اس بندے سے پوچھیں کہ اگر کسی نیک بندے سے اپنے مرشد کی طرف سے سلام آ جائے، کوئی کہہ دے آپ کے پیر صاحب نے سلام بھیجا، تو مرید یا ماننے والے ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگے۔ عام صالح بندے کی زبان سے یہ لفظ نکل جائے کہ میرے شیخ نے میرے استاد نے سلام بھیجا ہے، تو خوش قسمتی کی انتہا نہیں رہتی، چہ جائے حضور کی زبان سے کسی کے بارے میں نکل جائے۔ یہ پوچھنا ہو تو صحابہ سے پوچھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عبادہ ایک صحابی، نصال بن عبادہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اب یہ ان سے پوچھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں حضور تشریف لائے، میرے دروازے پہ آپ نے دستک دی، یہ بھی خصائص علی کی امام نسائی کی یہ حدیث، آپ نے دروازے پہ دستک دی، 3 دفعہ حضور نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے سے جواب نہیں آیا، دوسری بار فرمایا آگے سے جواب نہیں آیا، تیسری بار فرمایا آگے سے جواب نہیں آیا، اور سنت یہی ہے کہ 3 دفعہ دستک دیں، اگر کوئی باہر نہیں آتا تو پھر زیادہ آپ ڈسٹرب نہ کریں، چلے جائیں۔ تو جو ہی آقا جانے لگے تو حضرت سعد بن عبادہ باہر آ گئے، عرض کرتے حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، 3 دفعہ میں نے آپ کا سلام سن لیا تھا، جواب میں نے دیا ہے کیونکہ جواب واجب ہے، لیکن میں نے جواب آپ کو سنانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ پہلی بار آپ سلام سن لیتے تو دوسری 2 بار تو آپ سلام کرتے، تو میں تو چاہتا تھا کہ بار بار آپ مجھے سلامتی کی دعائیں دیتے جائیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ ہے آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے سلام کے حریص لوگ، وہ اتنے حریص ہوتے کہ وہ چاہتے تھے کہ آقا ہمیں بار بار دعا دیں۔ اگر آقا علیہ السلام آپ صحابی کے لیے آپ اس طرح فرماتے ہیں تو 5 بار آقا علیہ السلام علی کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت۔ یہ سکنی قربت کا فیض ہے۔ کون سی قربت ہے بولے؟ سکنی۔ کتنی ہو گئی؟ 2، پہلی نسبی، دوسری سکنی، اور تو تیسری جو نسبت ہے وہ ہے صحبتی قربت۔ بولے ذرا، صحبتی قربت۔ صحبت تو صحابہ کرام کو بھی ملی ہے، اس لیے صحابہ کہتے ہیں نا، صحابی کہتے ہیں صحبت والا، لیکن جو صحبت علی کو ملی اس کا کیا ہی کہنا۔ صحبت کہاں سے ملی؟ پیدا ہوئے کعبہ میں، 3 دن ہو گئے آنکھ نہیں کھول،
آپ کی امی جان پریشان ہے کہ پتہ نہیں نابینے پیدا ہوئے ہیں، آنکھ کھول نہیں رہی، تو حضور علیہ السلام کے پاس لے کر گئے. آقا علیہ السلام نے جب اپنی صحبت دی، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، تو پہلی بار علی نے جب آنکھ کھولی تو مصطفیٰ کے چہرے کی زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل میں راز یہ تھا، وہ دنیا کا اور کوئی منظر نہیں تکنا چاہتے تھے، وہ تکنا چاہتے تھے صرف والضحیٰ کے مکھڑے. یہ صحبتی قربت کا فیض ہے. اور پھر پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی چیز دی کوئی نہیں، گھٹی دیتے، دودھ پیتے کوئی نہ، کوئی چیز وہ منہ کے قریب نہیں لے جاتے. تو حضور کی بارگاہ میں لائے تو آپ علیہ السلام نے کھجور چبائی، اپنے لعاب کے ساتھ مکس کر کے تو علی کے لبوں کے ساتھ لگا کے وہ کھجور اندر انڈیر دی. پہلی غذا جو شکم مولا علی میں گئی وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی غذا یہ بھی صحبتی قربت کا فیض ہے. اور پھر تو انتہا ہو گئی جب حضرت ابو طالب سے میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی کو مانگ کے لے لیا. گھر ہی آقا کا مل گیا، اسی گھر میں رہتے آقا علیہ السلام کے گھر میں مولا علی، اسی گھر میں رہتے. یہ ہے صحبتی فضیلت. بولے کیا ہے؟ صحبتی. اور چوتھی فضیلت اور آخری وہ ہے حبی فضیلت، حبی قربت اور نسبت. حبی کیا لفظ ہے؟ حبی. جب حبی قربت اور نسبت کے بارے میں بات کی جائے تو آقا علیہ السلام نے علی کی محبت کو اپنی محبت سے جوڑ کے بیان کیا. اور یہ 7 حدیثیں، 7 میرے قائد نے کتاب لکھی ہے کنز المطالب فی علی ابن ابی طالب، مولا علی کی شان میں. اس میں یہ ساری حدیثیں آپ نے ریفرنس کے ساتھ جمع کی ہیں. آپ لے کے ہمارے جو سٹال ہے بک کا اسے پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ 7 حدیثیں آپ نے نقل کی ہیں. جہاں آقا نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی، ساتھ ہی فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ. اور اپنی محبت کو اللہ کی محبت کے ساتھ جوڑ دیا. کسی ایک جگہ آقا علیہ السلام نے علی کی محبت کو اپنی محبت سے جدا نہیں کیا. سبحان اللہ. بلکہ پھر حضور علیہ السلام نے اس کی اگلی 5 حدیثیں اس پر بھی ہیں. 5 وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے اس سے آگے جا کے فرمایا کہ علی کی محبت ہی ایمان کی علامت ہے، سبحان اللہ. اور علی کا بغض منافقت کی علامت ہے. اللہ علی کا نام سن کے جو خوش ہو جائے، مسکرائے، چہرہ گلاب کی پنکھڑی کی طرح کھل جائے تو سمجھنے اندر ایمان ہے. اور علی کا نام سن کے جو چی بجی ہوتا رہے اور اس کے خیالات منتشر ہو جائے، فرمایا اندر ایمان کوئی نہیں، اندر جو کچھ ہے منافقت بھری ہوئی ہے. اس موضوع پر 5 حدیثیں میرے شیخ نے اپنی کتاب کے اندر جمع کی. جہاں ذکر کیا حب علی کو حب مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. سبحان اللہ. تو پھر آقا علیہ السلام نے بیان کرتے کرتے پھر انتہا کر دی. یہاں تک فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا. سبحان اللہ. یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث کو 146 صحابہ اور تابعین نے روایت کی. سبحان اللہ. 146. ہر صدی میں 20 25 محدثین اس کی تحقیق کرتے، تخریج کرتے، تاکہ اس کے راویوں کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے، اسماء و رجال کی جو زینت رہے. ہر صدی میں محدثین اس کی تحقیق کرتے، تخریج کرتے. 163 تعداد ہے آج تک محدثین کی جنہوں نے اس حدیث کی تخریج کی ہے. 163. اور میرے شیخ نے پوری کتاب اس پہ لکھی، اس کا نام رکھا السیف الجلی. کیا نام ہے؟ السیف الجلی. السیف الجلی علی منکر ولایت علی. معنی یہ ہے کہ چمکتی تلوار ان لوگوں کی گردن پر جو علی کی ولایت کے منکر ہیں. سبحان اللہ. اس طرح پھر آقا علیہ السلام نے شان بیان کرتے کرتے یہاں تک یہ فرما دیا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے انتہا کر دی. آپ نے فرمایا العلی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے. اس موضوع پر 9 حدیثیں
کتنی؟ آپ کو شاید یاد ہو 3 یا 4 درس قرآن پہلے ایک میں نے نقطہ یہاں بیان کیا تھا، کے والا اور سے والا، کے والا اور سے والا۔ یہ من کا معنی سے ہے، جیسے جگ سے پانی نکالے گلاس میں آ گیا تو وہ پانی جگ سے ہے، اور گلاس جگ سے نہیں، گلاس جگ کا ہے، وہ پانی جگ سے ہے۔ مولا علی مصطفیٰ کے نہیں، وہ بلکہ مصطفیٰ سے ہے۔ یہاں بھی فرمایا ان علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے۔ اس موضوع پر 9 حدیثیں وہ میں ساری جو اس کتاب میں میرے شیخ نے جمع کی ہیں، کنز المطالب کے اندر ہمارے آفس اسلام آباد میں موجود، آپ لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ آخر پر میں 2-3 چیزیں مولا علی کے سیرت اور اخبار سنانا چاہتا ہوں۔ آخر پر